السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، ہفتہ واری درس حدیث میں موت اور موت کے بعد والے حالات کے متعلق احادیث کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ پہلی روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی النائحۃ، نوحہ کرنے والی عورت پر، والمستمعۃ، اور اس نوحہ کو سننے والے پر۔ حدیث ختم ہو گئی۔ حدیث کا مطلب کیا ہے؟ نوحہ کہتے ہیں کسی شخص کے انتقال پر زور زور سے چیخنا یا اپنے کپڑے پھاڑنا یا اپنا سر دیوار سے ٹکرانا، یہ جتنی حرکتیں ہیں اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والی، اسے کہا جاتا ہے نوحہ کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بالکل بھی پسند نہیں فرمایا، بلکہ لعنت فرمائی ہے کہ جو شخص یا جو عورت کسی میت پہ نوحہ کرتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے، اس پہ لعنت ہے۔ اور اتنا ہی نہیں کہ جو وہاں بیٹھ کر خاموش سن رہے ہیں، اسے منع نہیں کر رہے ہیں، اسے روک نہیں رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بھی لعنت فرمائی۔ یعنی اگر کہیں میت پہ چیخ و پکار ہو رہی ہو بہت زیادہ، تو وہاں پر موجود لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس سے روکیں، اس سے منع کریں۔ ہاں، آنکھوں سے آنسو نکلنا، دل میں غم کا ہونا، یہ تو فطری چیز ہے، اس کی اجازت دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ چنانچہ آپ ہی کے فرزند حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو موتا آپ کے ہاتھ میں تھی، آپ کے گود میں، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ صحابہ نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رو رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ آنسوؤں کا نکلنا کسی عزیز کے انتقال پر اور غم کا ہونا، یہ اللہ کی رحمت ہے اور یہ فطری چیز ہے، اس سے نہ روکا جا سکتا ہے نہ روکا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے بعد کی جو حرکتیں ہیں، اپنے کپڑے پھاڑنا، اپنے آپ کو مارنا، دیواروں سے ٹکرانا، بے انتہا چیخنا چلانا، یہ فطری چیز نہیں ہے، یہ شیطانی عمل ہے، یہ آدمی جان بوجھ کے کرتا ہے۔ اس سے روکنا بھی ہے اور رکنا بھی ہے۔ تو اسلام نے بڑے اعتدال کے ساتھ میت کا غم منانے کی تاکید فرمائی ہے۔ دوسری روایت جس کے راوی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجب للمؤمن، کہ مومن کی شان بھی عجیب ہے، ان اصابہ خیر، اگر اسے اللہ کی طرف سے خیر ملتا ہے، نعمتیں ملتی ہیں، حمید اللہ، اللہ کی تعریف کرتا ہے، وشکر، اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِیبَةٌ، اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے، حمید اللہ، تو بھی اللہ کی تعریف کرتا ہے، وَصَبَرَ، اور صبر کرتا ہے۔ تو اللہ کی تعریف ہر حال میں ہونی ہے، اللہ کی طرف سے نعمت مل رہی ہو تو بھی، کوئی آزمائش، کوئی مصیبت آ گئی تو بھی، البتہ اللہ کی تعریف کے بعد کا جو مرحلہ ہے اس میں فرق ہوگا۔ اگر اللہ کی نعمت ملی ہے تو شکر ادا کیا جائے گا، اگر کوئی آزمائش آئی ہے تو صبر کیا جائے گا، لیکن اللہ کی تعریف ہر حال میں ہونی ہے۔
آگے فرماتے ہیں فالمؤمن یؤجر فی کل امری، کہ ہر معاملے میں مومن اجر کا مستحق ہو جاتا ہے، ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے، کہ اللہ کی نعمتیں مل رہی ہوں، شکر ادا کر رہا ہے، ثواب ملا، آزمائش سے گزر رہا ہے، صبر کیا اس نے، اس میں بھی ثواب ملا، اور اس میں ثواب اتنا ملا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کو میں بغیر حساب اجر عطا کرتا ہوں، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عزا مصابا، جس نے تعزیت کی کسی ایسے شخص کی جس کے کسی عزیز کا انتقال ہو گیا، تو اس کی تعزیت کے لیے وہ گیا، اور اس کی تعزیت کی وجہ سے سامنے والے کو کچھ اطمینان مل گیا، کچھ اس کو غم ہلکا ہوتا نظر آیا، اور وہ صبر کا مستحق ہوتا نظر آیا، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، تو اس کے صبر کرنے پر جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی اس تعزیت کرنے والے کو ثواب ملے گا۔ تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ آدمی تعزیت کے لیے جائے، صبر کی باتیں کرے، ایسی باتیں کرے جس سے اس کا غم ہلکا ہوتا ہوا نظر آئے، اس لیے مرحوم کی اچھی تعریف بیان کرے، اور اس بات کا یقین دلائے کہ آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کریں، انشاءاللہ مرحوم جنت میں جائے گا، فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ خود اسے یاد دلائے کہ تم کو اور ہم کو بھی مرنا ہے، تو جس چیز سے ہمیں بھی دو چار ہونا ہے، اگر ہمارا بھائی 2 دن پہلے وہاں چلا گیا تو رونا کس بات کا، اتنا زیادہ غم منانا کس بات کا۔ اگر کسی کے دکان کو آگ لگ گئی، وہ ایک اتفاقی حادثہ ہے، وہ ہر ایک کی دکان کو نہیں لگنی ہے، ہر ایک کو بچنا ہے آگ لگانے سے، تو لہذا وہاں بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ بہت بڑا حادثہ ہے، لیکن ایک موت ایک ایسا حادثہ ہے جس سے ہر ایک کو 2-4 ہونا ہے۔ آگ ہر ایک کی دکان پہ نہیں لگے گی، سیلاب ہمیشہ نہیں آئے گا، زلزلے ہر وقت ہر جگہ نہیں آتے، لیکن موت ہر ایک کو ہر جگہ آنی ہے، تو لہذا اس میں تو اور زیادہ اپنے آپ کو تسلی دینی چاہیے کہ بندہ وہاں گیا ہے آج جہاں کل مجھے جانا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں تعزیت میں خاص طور سے علماء کہتے ہیں ذکر کی جائیں، ایک مرحوم کی اچھی تعریف اور اسے جنتی ہونے کا یقین دلایا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی موت خود یاد دلائی جائے کہ ہمیں بھی وہیں جانا ہے، تمہیں بھی وہیں جانا ہے۔ جب آدمی خود یاد کر لے گا کہ مجھے بھی وہیں جانا ہے تو غم آہستہ آہستہ ہلکا ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ تو بہرحال حدیث یہ بتا رہی ہے کسی کی اچھی تعزیت سے اگر کسی کا غم ہلکا ہوا اور وہ صبر کے دائرے میں آ گیا تو اس کو جتنا ثواب ملے گا صبر کرنے کا، اتنا ہی اس تعزیت کرنے والے کو ثواب ملے گا۔ اس لیے تعزیت کے بھی آداب علماء نے لکھے ہیں کتابوں کے اندر۔ اس کے برخلاف بعض مرتبہ تعزیت ایسی ہو جاتی ہے، خاص طور سے عورتوں کی طرف سے، کہ ایسی باتیں کہی جاتی ہیں کہ مرحوم تھا تو یہ فائدہ تھا، یہ فائدہ تھا، اب چلا گیا، اب تو مصیبت آ گئی، اب تو پہاڑ گر گیا، اب تمہاری زندگیاں کیسے گزریں گی، اب آگے پورا اندھیرا دکھاتے ہیں لوگ، آگے کی زندگی انتہائی پریشان کن بتاتے ہیں۔ یہ تعزیت نہیں ہے، یہ اور غم کو دوبالا کرنا ہے، یہ اور وہاں کے ماحول کو سوگوار بنانا ہے، یہ تعزیت نہیں ہے۔ ایسی تعزیت سے اسلام میں منع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات ولد العبد، جب کسی بندے کے کسی لڑکے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آدمی ویسے تو موت کسی کی بھی بہت غمناک ہوتی ہے، لیکن خاص طور سے باپ کی موجودگی میں اولاد کا چلا جانا یہ ذرا اور زیادہ غمناک ہو جاتا ہے۔ ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا بڑا ہو اور جب میں بوڑھا ہوں تو یہ میرا سہارا بنے، جب میں مروں تو مجھے یہ کندھا دے، مجھے قبر میں اتارے۔ ہر باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے، لیکن باپ ہی کے سامنے بیٹے کا جنازہ یہ بڑا بوجھل ہو جاتا ہے، یہ بہت غمناک ہو جاتا ہے۔ تو اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جب کسی کے لڑکے کا انتقال ہوا، قال اللہ تعالی لملائکتہ،
تو جب فرشتے پہنچتے ہیں اللہ کے پاس تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں قبضتم ولد عبدی، تم نے میرے فلاں بندے کے اولاد کی روح قبض کر لی۔ فیقولون نعم، فرشتے کہتے ہیں ہاں، اور وہ تو ہونا تھا، اس کا وقت آ چکا تھا۔ فیقولو، تو اللہ کہتے ہیں تم جانتے ہو قبضتم ثمرۃ فؤادہ، تم نے اس کے جگر کے ٹکڑے کو قبض کیا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے، وہ باپ جس کے لڑکے کا انتقال ہوا ہے، کہ وہ کس غم سے گزر رہا ہے۔ فیقولون نعم، فرشتے کہتے ہیں ہاں، ہم نے اس کے جگر کے ٹکڑے کو اس سے چھین لیا۔ فیقول، تو اللہ کہتے ہیں ماذا قال عبدی، کہ ایسے غم کے موقع پر، آزمائش کے موقع پر میرا وہ بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ جب اسے اطلاع ملی اس کے اولاد کے انتقال کی تو وہ کیا کہہ رہا تھا؟ فیقولون، فرشتے کہتے ہیں حمیدک، آپ کی تعریف کر رہا تھا، واسترجع، اور انا للہ پڑھ رہا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پوری آیت ہے، اس کے پڑھنے کو استرجاع کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا پورے دل کے ساتھ۔ فیقول اللہ، تو اللہ کہتے ہیں ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ، میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرو، ایک محل تعمیر کرو، جس کی اولاد کو تم نے چھین لیا اور پھر بھی وہ میری تعریف کر رہا ہے اور انا للہ پڑھ کے صبر کر رہا ہے، اس کے لیے جنت میں محل بناؤ۔ وسموہ بیت الحمد، اس کا نام رکھو بیت الحمد، تعریف کا گھر، کیونکہ اس بندے نے ایسے موقع پہ میری تعریف کی جس موقع پہ لوگ تعریف بھول جاتے ہیں، شکوے شکایتیں ہوتی ہیں، غم کے موقع پہ تعریف کے الفاظ نکل نہیں پاتے زبان سے، ایسے موقع پر اس نے تعریف کی، تو گھر کا نام بھی بیت الحمد رکھو، اللہ کی تعریف کا گھر۔ تو یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے اس باپ کے لیے کہ جس کے جیتے جی اس کی کسی اولاد کا انتقال ہو گیا اور اس نے صبر کیا، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہا، اللہ کی تعریف کی، وہ جیتے جی اپنا محل جنت کے اندر تعمیر کروا رہا ہے۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، من نیح علیہ، جس میت پہ نوحہ کیا گیا، چیخ و پکار کیا گیا، فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ، اس چیخ و پکار کی وجہ سے اس میت کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اسی لیے علماء کا یہ دستور ہے، بلکہ تمام اکابرین امت کا، اپنے انتقال کے وقت جو وصیتیں اور آخری نصیحتیں کرتے ہیں اس میں یہ بھی شامل ہوتا ہے کہ میرے انتقال پہ نوحہ کا ماحول مت بنانا، ماتم جس طرح شیعہ کرتے ہیں، چیخ و پکار، اپنے آپ کو مارنا، وہ مت کرنا، کیونکہ علماء نے لکھا ہے جو یہ وصیت کر کے گیا، اگر خدا نہ خواستہ پھر بھی کسی افراد خاندان نے نوحہ کیا تو اب اس کو عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کر کے گیا۔ عذاب اس پر ہے کہ جو دیکھ رہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد نوحہ ہوگا، میرے افراد خاندان کے لوگ یہ ہر میت پہ کرتے ہیں، پھر بھی اس نے منع نہیں کیا، بلکہ بعض مرتبہ آدمی کی خواہش ہوتی ہے میرے مرنے کے بعد خوب رویا جائے، خوب چیخا جائے، چلایا جائے، ڈھنڈورا پیٹا جائے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ فلاں آدمی مرا ہے۔ تو اگر ایسی خواہش لے کے مرا ہے یا ایسا معلوم تھا اس کو میرے بعد نوحہ ہوگا، پھر بھی وہ منع نہیں کیا، بغیر منع کیے ہوئے چلا گیا قصدن، اس پر ہے عذاب یہ۔ لیکن جس شخص نے نصیحت کر دی، وصیت کر دی میرے مرنے کے بعد زیادہ چیخ و پکار نہ ہو، جتنا ہو سکے دعائے مغفرت کرنا، میرے قبر کی زیارت کرنا، وہاں آ کر دعائے مغفرت کرنا، یہ اس طرح کی نصیحتیں کر کے جو آدمی گیا، خدا نہ خواستہ اگر کسی نے نوحہ کر بھی لیا اس کی میت پہ تو وہ بندہ محفوظ رہے گا، کیونکہ اس نے اپنی ذمہ داری پوری کی۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ، کہتی ہیں سمعت عائشہ، میں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ہے، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المیت لیعذب ببکاء الحی، کہ میت پہ جب نوحہ کیا جاتا ہے، زور زور سے چیخا جاتا ہے، اس کی وجہ سے اس پر عذاب ہوتا ہے۔ عذاب کی شکل کیا ہے؟ فرشتے اس میت سے اس دنیا میں کہتے ہیں انت ہاکذا، تو ایسا تھا دنیا میں،
تیرا فلاں کہہ رہا ہے کہ تو یہ تھا تو وہ تھا۔ اب جو آدمی مر جاتا ہے اس کی بہت بڑا چڑھا کے جو ہے تعریف کی جاتی ہے، خاص طور سے رونے والیاں۔ تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں تو دنیا میں یہ تھا کہ تیرے بغیر دنیا نہیں چل سکتی تھی، اتنا تو بڑا تھا۔ اس کے بعد فرشتے اس کو مارتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طریقے سے سوال کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے علی یہودیہ، ایک یہودیہ عورت کے پاس سے جو مر چکی تھی، یبکا علیہا، اور اس پر خوب رویا جا رہا تھا۔ وہ سب تو یہودی ہیں، ان کے پاس کوئی اسلام تھا نہیں، تو وہ خوب نوحہ کر رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرتے ہوئے فرمایا انہم لیبکون علیہا، کہ یہ لوگ اس پر رو رہے ہیں، وانہا لتعذب، اور اس کو وہاں عذاب دیا جا رہا ہے۔ عذاب صرف اس لیے نہیں کہ وہ یہودیہ تھی، وہ تو اس کی وجہ سے عذاب ہوگا ہی، اس لیے بھی کہ اس پر خواہ مخواہ کر رویا جا رہا ہے۔ تو یہ بالقصد رونا، تکلف کے ساتھ چیخنا، چلانا، واویلا مچانا، یہ بالکل بھی صحیح چیز نہیں ہے۔ اسی لیے مرنے والے کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ وصیت کر کے جائے کہ زیادہ واویلا نہ مچایا جائے۔ ہاں، دعاؤں کا اور ایصال ثواب کا اس کا ماحول بنایا جائے گھر کے اندر جتنا ہو سکے۔ باقی یہ اس طرح کا ڈھنڈورا پیٹنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اور اگر کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے تو گھر کے بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر قابو رکھیں، زیادہ سے زیادہ چیخیں نہ بلند ہوں، اس کی کوشش کریں، اور صبر کی تلقین کرتے رہیں وہاں مردوں سے زیادہ، خاص طور سے خواتین پر، تاکہ کم سے کم مرحوم کو اس کا کوئی وبال نہ ہو۔ اور بھی حدیثیں ہیں انشاءاللہ آئندہ اتوار ترجمہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ایمان پر خاتمے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کے گھروں میں میت کے ساتھ اسلامی احکامات کا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غیروں کے طریقے سے، رسم و رواج سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔